सहारा, आओ मदद को ज़रा दे दो अली सहारा। ज़ैनब चली मदीना दे दो अली सहारा। मुद्दत किस तरह हो रसिदा दे दो अली सहारा। कहती है ज़ैनब चली मदीना दे दो अली सहारा। मादर यतीम शहर को कब से मादर यतीम शहर को कब से बुला रही है। शाने पे हाथ रख कर कब से जगा रही है। शाने पे हाथ रख कर कब से उठते नहीं सकीना दे दो अली सहारा। ज़ैनब चली मदीना दे दो अली सहारा। मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु उनबा नबी का कैद था, बाज़ारे शाम था। उनबा नबी का कैद था, बाज़ारे शाम था। ज़ैनब थी सरबरहना, ज़ैनब थी सरबरहना, कैदी इमाम था। कुनबा नबी का कैद था, बाज़ार शाम था। बेटी अली की सर खुले दरबार आम में, बेटी अली की सर खुले दरबार आम में। अब्बास के लिए ये हया का मकाम था। ज़ैनब थी सरबरहना, ज़ैनब थी सरबरहना, कैदी
کیا سخت کام تھا. زینب تھی سربرہنا، زینب تھی سربرہنا، قیدی امام تھا، کنبہ نبی کا قید تھا، بازار شام تھا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي البطحي الحاشمي وابتهي اقتحامين محبوب رب المغربين والمشرقين وارث کعبہ قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي صلوات علیہم. اذان محترم مل جل کر ایک بلند ترین صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. اذان گرامی، اللہ کا رسول، اللہ کا حبیب کائنات سے رخصت ہونا چاہتا ہے اور اپنے پیچھے ایک ایسی امت چھوڑ کے جا رہا ہے جسے بڑی سختیوں سے جمع کیا ہے، کانٹوں پہ چل کے جمع کیا ہے، کوڑا کرکٹ پھینکا گیا ہے پھر جمع کیا ہے. اور انسان کی فطرت یہ رہتی ہے کہ جس کام کو بڑی سختی سے حاصل کیا جائے اور بڑی مشقت کے بعد کوئی چیز حاصل ہو تو انسان اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے. اتنی سختیوں اور اتنی مشقت کے بعد امت کو جمع کرنے والا رسول جب کائنات سے جا رہا ہے تو بے یار و مددگار چھوڑ کے نہیں جا سکتا. عقل کا تقاضا ہے کہ سختیوں اور مشقت کے بعد یہ امت جمع کی ہے تو عقل کا تقاضا ہے کہ بے یار و مددگار چھوڑ کے نہیں جا سکتا. پھر کہا اپنی امت کو دو چیزوں کے حوالے کر کے جا رہا ہے، ایک قرآن ہے اور دوسرے اہل بیت ہیں. رسول اپنی جگہ امت کو قرآن کے حوالے کر کے جا رہے ہیں اور اہل بیت کے حوالے کر کے جا رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے، عقل کی بات ہے کہ اپنی جگہ پہ قرآن و اہل بیت چھوڑ کے جا رہے ہیں تو قرآن و اہل بیت میں رسول سے کچھ تو مشابہت ہوگی، ہے نا. اپنی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، قرآن و اہل بیت کے حوالے کر کے جا رہے ہیں تو کچھ تو مشابہت ہوگی. تو اب ہدایت کی ذمہ داری کس کے ہاتھوں میں ہوگی؟ کام مائن تمسکتم بہما
جب تک قرآن و اہل بیت پہ دامن تھامے رہے گا ہر انسان لن تضلوا بعدی، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگا۔ تو ہدایت کی ذمہ داری آ گئی قرآن و اہل بیت کے حوالے۔ اور میں نے اپنی کسی مجلس میں ایک بات شروع کی تھی لیکن پوری طریقے سے بیان نہیں کر پایا، تو اسے یہاں پہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ذرا سا غور کریں اگر تو توجہ میں آخری مجمع تک چاہتا ہوں۔ اگر انسان غور کرے تو دیکھے گا کہ پروردگار عالم نے انسان کی ضرورت کی چیزوں کو انسان سے پہلے خلق کیا۔ آپ غور کریں، وہ چیزیں جو انسان کے لیے ضروری تھی، ضروریات زندگی، وہ انسان سے پہلے خلق ہوئی۔ اور آپ غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو چیزیں انسان سے پہلے خلق ہوئی ہیں، انسان دنیا سے چلا جائے گا تب بھی یہ چیزیں باقی رہے گی۔ توجہ کریں، پانی ضرورت کی چیز ہے انسان کی، انسان پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ پانی انسان سے پہلے پروردگار نے خلق کیا۔ انسان جب تک ہے تب تک پانی ہے، انسان چلا جائے گا پانی باقی رہے گا، ہے نا؟ ہوا ضرورت کی چیز ہے، ضرورت ہے انسان کی۔ انسان کی تخلیق سے پہلے پروردگار نے ہوا کو خلق کیا۔ جب تک کائنات میں انسانیت باقی ہے تب تک ہوا باقی ہے۔ انسان چلا جائے گا ہوا باقی رہے گی۔ زمین کے علاوہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا، زمین ضرورت کی چیز ہے انسان کی۔ زمین انسان سے پہلے پروردگار نے خلق کی۔ جب تک انسان باقی رہے گا تب تک زمین باقی رہے گی۔ انسان ختم ہو جائے گا زمین موجود رہے گی۔ آپ ذرا سا غور کریں تو جتنی بھی چیزیں ضرورت کی تھیں وہ انسان کی ضرورت سے پہلے ہے، انسان کی ضرورت کے ساتھ ہے۔ انسان ختم ہو جائے گا یہ چیزیں باقی رہ جائے گی، ہے یا نہیں ہے؟ ہوا ضرورت تھی انسان سے پہلے ہے، انسان کے ساتھ ہے، انسان کے بعد ہے۔ پانی ضرورت ہے انسان سے پہلے ہے، انسان کے ساتھ ہے، انسان کے بعد ہے۔ لیکن عجیب مرحلہ ہے، جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ سب انسان سے پہلے ہے۔ ہدایت ضرورت ہے تو ہدایت کے لیے بھی ضروری تھا کہ انسان سے پہلے ہو، انسان کے ساتھ ہو، انسان چلا جائے ہادی باقی رہ جائے، ہے یا نہیں ہے؟ تو ہدایت کی ضرورت ہے انسان کی، تو ضروری یہ ہے کہ ہدایت پہلے ہو، ہادی پہلے ہو اور انسان بعد میں ہو، جہالت بعد میں ہو، ہدایت پہلے ہو، ہے یا نہیں قانون؟ جہالت بعد میں ہو، ہدایت پہلے ہو۔ لیکن قانون تو مجھے الٹا نظر آیا، آدم بعد میں ہے ابلیس پہلے ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ قانون تو الٹا نظر آیا، آدم بعد میں ہے یا نہیں ہے؟ ابلیس موجود ہے، آدم نہیں ہے۔ آدم کی تخلیق ہو رہی ہے، ابلیس موجود ہے، تو قانون تو الٹا ہو گیا۔ اب میں آخری تک توجہ چاہتا ہوں، آخری مجمع تک قانون الٹا کیسے ہو گیا؟ ابلیس پہلے کیسے ہو گیا؟ ہادی بعد میں کیسے ہو گیا؟ تو مسئلہ قانون کے الٹا ہونے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہوا کہ آپ نے سمجھا غلط، آپ کی سوچ غلط ہو گئی۔ آپ کی سوچ غلط یہ ہو گئی کہ آپ نے آدم کو پہلا مان لیا۔ کنتو نبیًا، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو آپ کی غلطی، آپ نے آدم کو پہلا مان لیا۔ رسول کو آواز دے رہے کنتو نبیًا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی، ذرا سا توجہ کریں آپ، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ رسول یہ نہیں کہہ رہے میں اس وقت بھی تھا، رسول یہ نہیں کہہ رہے میں اس وقت بھی تھا۔ اگر دو بچے ہوں
اور 2 بچوں میں سے ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. سنیں آپ, اگر کسی شخص کے 2 بچے ہوں اور ایک بچہ دوسرے بچے سے سال بھر بڑا ہو, تو بڑا بچہ اپنے چھوٹے والے سے کہہ سکتا ہے میں تھا تم نہیں تھے. سنی نہیں رہا, میں تھا تم نہیں تھے, یہ کہہ سکتا ہے. رسول یہ نہیں کہہ رہے ہیں میں تھا اور آدم نہیں تھے, رسول کہہ رہے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا. توجہ کیا آپ نے؟ اگر 1 سال کا بھی بچہ بڑا ہو تو کہہ سکتا ہے میں تھا, لیکن اگر کوئی صاحب کہے میں وکیل تھا اور تم نہیں تھے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں کے وقت میں بہت بڑا فاصلہ ہے. رسول کہہ رہے ہیں میں نبی تھا, ان کو نبیت, میں نبی تھا, میں نبی تھا. یا رسول اللہ آپ کب نبی تھے؟ یا رسول اللہ آپ کب نبی تھے؟ رسول آواز دیں گے کہ کب مت پوچھو, کب مت پوچھو, کب نہیں تھا میں تھا. کب مت پوچھو, کب نہیں تھا میں تھا. یا رسول اللہ آپ کہاں نبی تھے؟ کہاں مت پوچھو, کہاں نہیں تھا میں تھا. تو رسول نے فرمایا کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے, نبی تھا میں. کب نبی بنے نہیں پتا کسی کو, کوئی تاریخ بتا نہیں سکتی کہ کب نبی بنے. کہا میں نبی تھا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب کائنات میں کچھ نہ تھا, اچھا فیصلہ بھی نہیں کر سکتے انسان کہ کب نبی تھے. اگر کہا جائے کہ کائنات میں سناٹا تھا تو سناٹا ہے مخلوق. اگر کہا جائے کائنات میں کوئی بھی نہیں تھا تو کائنات کو آپ کہہ رہے ہیں کائنات ہے مخلوق. اگر آپ کہیں زمین میں کوئی نہیں تھا تو زمین ہے مخلوق. اگر آپ کہیں آسمان میں کوئی نہیں تھا تو آسمان ہے مخلوق. اور کچھ نہ تھا تب پروردگار نے یہ سوچا کہ میں پہچانا جاؤں, تو میں نے ایک نور کو خلق کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا پروردگار نے جسے خلق کیا وہ پہلا نور ہے, نور محمد. ہے نا, کچھ نہ تھا. آدم جب آب و گل کے درمیان تھے تب بھی میں نبی تھا. تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی. اب ذرا سا توجہ کریں آپ, بہت مختصر وقت کے لیے آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں. سنیں آپ, ایک بات تو سمجھ میں آ گئی. رسول میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. پوری توجہ چاہتا ہوں, آخری مجمع تک کی توجہ چاہوں گا. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. تو مجھے انصاف سے بتاؤ, کیا آدم کہہ سکتے ہیں میں نبی جیسا؟ اے انسانوں, اے آدمیوں, تمہارا باپ آدم بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نبی جیسا. آدم کی اولادوں, تمہارا باپ آدم بھی نہیں کہہ سکتا میں نبی جیسا. اس لیے کہ نبی اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. آدم آب و گل کے درمیان تھے, اس وقت بھی رسول نبی. تو جب آدم رسول کو اپنے جیسا نہیں کہہ سکتے تو آدم کی کوئی اولاد, آدم جب اپنے آپ کو رسول جیسا نہیں کہہ سکتے تو آدم کی کوئی بھی اولاد اپنے آپ کو رسول جیسا. میرے سامنے جتنے بیٹھے ہیں سب آدم کی اولاد ہیں. آپ دنیا میں جتنی بھی نظر دوڑا لیں, جہاں جہاں کے انسان ملیں گے سب آدم کی اولاد. ہر انسان آدم کی اولاد. جہاں جہاں بھی آپ دیکھ لیں, نظر دوڑا لیں, ظالم بھی آدم کی اولاد, مظلوم بھی آدم کی اولاد, حق لینے والا بھی آدم کی اولاد, حق جس کا لیا جائے وہ بھی آدم کی اولاد, چوری کرنے والا بھی آدم کی اولاد, جس کے یہاں چوری ہو وہ بھی آدم کی اولاد, قاضی بھی آدم کی اولاد, مجرم بھی آدم کی اولاد, انڈیا والا بھی آدم کی اولاد, پاکستان والا بھی آدم کی اولاد. کائنات میں جہاں جہاں تک چلے جاؤ سب آدم کی اولاد ہے, سب آدم کی اولاد ہے. آپ ایک جملہ آپ کے حوالے کرو, اسی لیے تو میں کہتا ہوں کبھی بھی
بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، تو آدم نہیں کہہ سکتے کہ میں رسول جیسا، ہے نا، میں اس وقت بھی نبی تھا، تو تم سب آدم کی اولاد ہو اور حسنین رسول کی اولاد ہے، رسول کے بیٹے ہیں حسنین۔ اور آپ دیکھیں کہ رسول اور رسول کی آل مبارک جتنا احترام لوگوں نے رسول کی زندگی میں رسول کا دکھایا ہے، جی میں نے بڑے احتیاط سے لفظ استعمال کیا نہیں، دکھایا ہے، اتنا احترام رسول کے بعد آل رسول کا کیا نہیں۔ توجہ کریں آپ، جتنا احترام رسول کا لوگوں نے دکھایا ہے نا، اتنا کیا نہیں ہے آل رسول کا۔ آپ دیکھیں کہ کیا لوگوں نے نہیں دیکھا تھا کہ جب رسول کا نواسہ دوش پہ آ جاتا تھا تو رسول سجدے کو طول دے دیتے تھے؟ کیا لوگوں نے نہیں دیکھا تھا کہ یہی رسول کے نواسے ہیں کہ جن کے کبھی گلے کا بوسہ دیا کرتے تھے رسول، کبھی لبوں کا بوسہ دیا کرتے تھے؟ دیکھا تھا رسول لوگوں نے، اور یہی تو وجہ تھی کہ لوگ مسلسل دیکھا کرتے تھے، اور یہ ایک دو مرتبہ نہیں ہوا، کئی مرتبہ رسول بوسہ دیا کرتے تھے۔ میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر ذرا سا خاموشی پیچھے سے ہو جائے تو مجھے پڑھنے میں آسانی ہو۔ لوگ تو دیکھتے تھے برابر کہ حسنین کے لبوں کا بوسہ رسول دے رہے ہیں، گلے کا بوسہ دے رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ رسول عالم الغیب ہے، رسول کو تو پتہ ہے نا کہ جس گلے کا میں بوسہ دے رہا ہوں اس گلے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ رسول تو جان رہے ہیں کہ جن لبوں کو میں چوم رہا ہوں ایک دور وہ بھی آئے گا کہ تخت پہ بیٹھا بادشاہ انہی لبوں پر چھڑیاں مار رہا ہو۔ پتہ ہے رسول کو کہ میرے بعد میری آل کے ساتھ کیا ہوگا، معلوم تھا رسول کو۔ اے عزادارو، ماہ ربیع الاول ہے، بہت ساری مناسبتیں اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے، ہاں ماہ ربیع الاول کی ابتدائی ایک گھر کے جلنے سے ہوتی ہے۔ ابتدائی ماہ ربیع الاول 28 صفر کو رسول کی وفات کی تاریخ، روایت کہتی ہے کہ 3 دن یا 5 دن، وہ تاریخ تھی کہ جب ایک گھر سے دھوئیں اٹھنے لگے، لوگ بات کرنے لگے رسول اپنی بیٹی سے کتنی محبت کرتے تھے، اور رسول کی بیٹی رسول کے جانے بعد 3 دن بھی چولہا خاموش نہ کر سکی۔ کسی نے آ کے خبر دی، لوگوں ایسی باتیں نہ کرو، یہ چولہے کا دھواں نہیں ہے، کہ دروازے پہ آگ لگائی گئی ہے۔ عزادارو، نسل رسول کے ساتھ کیا کیا گیا، کیسے کیسے مصائب ڈھائے گئے نسل رسول کے ساتھ۔ 2 مہینہ 8 دن مسلسل آپ نے گریہ کیا۔ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں میں سب سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا گریہ کرنے کے بعد بھی آپ کا دل مطمئن ہو گیا؟ کیا جی بھر کے آپ رو چکے؟ نہیں، کوئی ایک بھی کھڑا ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں میں جی بھر کے رو لیا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہاں ہم نے جی بھر کے حسین پہ آنسو بہایا ہے۔ عزادارو،
ابھی کوئی جی بھر کے رو بھی نہیں پایا تھا اور یہ ایام ہمارے درمیان سے رخصت ہونا چاہتے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ دو مناسبتیں ہیں آج کی تاریخ میں، ایک ہے شہادت امام حسن عسکری اور ایک ہے لٹا ہوا قافلہ مدینے میں واپس آ رہا ہے۔ آپ ذرا سا غور کریں، اگر ائمہ کی فہرست میں ہمیں دو حسن ملتے ہیں، ایک حسن ابن علی ہمارے امام دوم، ایک حسن ابن علی امام حسن عسکری امام یازدہم۔ آپ اگر تاریخ اٹھا کر پڑھیں تو یہ دونوں امام ایسے ہیں جنہیں اتنی شدت کا زہر دیا گیا تھا کہ جگر پارا ہو جاتا۔ مصاحب آپ کے سنے ہوئے ہیں، کچھ دور زیادہ دور نہیں گزرا، ابھی 10 دن تو گزرے ہیں۔ 28 صفر کو آپ نے سنا کہ جب امام کو قے محسوس ہوئی اور امام نے دشت مانگا تو پروردگار کسی بھائی کو منظر نہ دکھائے جو حسین اور عباس نے دیکھا۔ جب قے ہوئی تو حسن کے سینے کے 72 ٹکڑے تشت طلا میں آ گئے۔ جب سینے کے 72 ٹکڑے آ گئے تو روایت کہتی ہے کچھ دیر کے بعد امام حسن نے اپنے بھائیوں سے کہا، اے بھیا عباس، اے بھائی حسین، اس تشت کو ذرا یہاں سے ہٹا دو، چھپا دو یہاں سے، میں نہیں چاہتا اسے میرے سامنے رکھا جائے، اس تشت کو ہٹا دو، اس تشت کو کہیں دور لے جا کر چھپا دو۔ سوال کیا گیا، مولا آپ کیوں ایسا حکم دے رہے ہیں؟ تو مولا کہتے ہیں ابھی کچھ دیر کے بعد میری بہن زینب، کچھ دیر کے بعد میری بہن زینب آنے والی ہے، میں نہیں چاہتا میرے جگر کے ٹکڑے، میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، مولا آپ کو یہ برداشت نہیں کہ اپنے جگر کے 72 ٹکڑے آپ کی بہن زینب دیکھے، ذرا کربلا آئیے سردر ندم کی دوری سے۔ یہ بہن دیکھ رہی ہوگی، اجرکم اللہ۔ جس طریقے کا زہر امام حسن علیہ السلام کو دیا گیا اسی طریقے کا تقریباً زہر امام حسن عسکری علیہ السلام کو دیا گیا۔ آپ سنیں گے جملہ، روایت کہتی ہے آپ نے سنا ہوگا اہل بیت کے گھرانے میں چاہے کتنے بھی مظالم کھائے گئے، چاہے کتنی بھی شدت ظلم ہو، لیکن کبھی بھی اہل بیت کے گھرانے کی کوئی بھی فرد بیٹھ کر نماز نہیں پڑھتی، کوئی بیٹھ کر نماز پڑھنا گوارا نہیں کرتا، کتنا اٹھایا جائے بیٹھ کر نماز کوئی نہیں پڑھتا۔ سنیں گے آپ، یقیناً کچھ ہی دن تو گزرے، ربیع الاول چل رہا ہے نا، ماہ ربیع الاول ہے، ابھی آپ نے سنا دروازہ جلایا گیا تھا، ابھی آپ نے سنا در گرایا گیا تھا، بڑے ظلم کیے گئے بیوی پر، لیکن کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ بیوی نے بیٹھ کر نماز پڑھی ہو۔ روایت کہتی ہے جب بھی نماز کا وقت آتا تھا درد کی شدت کے ساتھ بیوی کھڑے ہو کر نماز پڑھتی تھی۔ ہاں اتنا ضرور تھا، ایک ہاتھ دیوار پہ، دوسرا پسلیوں پہ۔ اجرکم اللہ۔ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اب آپ سنیں گے بیٹھ کر نماز بھی میرے نہیں پڑھی، مجھے نہیں پتا کتنا ظلم اٹھایا گیا کربلا میں، کتنے مصائب اٹھائے گئے کربلا میں۔ امام سجاد دیکھ رہے ہیں پھوپھی زینب بیٹھ کر نماز پڑھ رہی، ہاتھوں کو جوڑ دیا ہے پھوپھی اماں۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا کیا سبب ہے؟ بیوی نے آواز دی ہے، بیٹا سجاد، کھانا اور پانی اتنا کم ملتا ہے کہ میں اپنے حصے کا بھی کھانا پانی بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں۔ اب بدن میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ سن لیا آپ نے، بیٹھ کر بیوی نماز پڑھتی تھی۔ روایت کہتی ہے اتنی شدت کا زہر دیا گیا تھا، اتنا شدید زہر دیا گیا تھا امام حسن عسکری علیہ السلام کو کہ جب شدت بڑھی تو عالم یہ ہو گیا کہ ہمارا 11واں امام بیٹھ کر اجرکم اللہ۔ روایت کہتی ہے کہ ہمارا 11واں امام بیٹھ کر نماز پڑھنے لگا۔ جب سوال کیا گیا مولا بیٹھ کر نماز پڑھنے کا کیا سبب
حکم اللہ، اے عزادارو دوسری مناسبت، ایک لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا ہے، تھک گئے ہو تو سانس لے لو، کوئی بھی نہیں ہوگا آپ میں سے جو یہ کہے کہ ہاں ہم نے جی بھر کے رو لیا، ہاں ہم نے جی بھر کے گریا کر لیا، ہاں لیکن جب مسلسل گریا کیا جائے تو انسان تھک جاتا ہے، انسان کو سانس لینے کی ضرورت ہوتی ہے، مسلسل انسان گریا نہیں کر پاتا، ہاں وہ سید سجاد کا کلیجہ تھا، 34 برس کربلا پہ گریا کیا، اجرکم اللہ۔ اے عزادارو ایک لٹا ہوا قافلہ واپس مدینے آیا ہے، کس شان سے نکلا تھا مدینے سے، ذرا تصور تو کرو، کیا عالم تھا جب یہ قافلہ مدینے سے نکلا تھا، کیا ماحول تھا جب یہ قافلہ مدینے سے نکلا تھا۔ کچھ تبرکات ہے جس کی زیارت آپ کو کرنی ہے، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بیٹھے رہیں، تبرکات برآمد ہوتے رہیں گے، آپ بیٹھے بیٹھے زیارت کریے گا۔ روایت بیان کرتی ہے کہ جب یہ قافلہ مدینے سے نکلا تھا نا تو اماریاں تیار کر لی گئی تھی، قافلہ آمادہ سفر تھا، جب سب سے رخصت ہونے کے بعد یہ قافلہ مدینے سے نکلا ہے تو سب سے آگے آگے عباس کا علم تھا کہ جو آگے آگے عباس دیتا جا رہا تھا، اے لوگوں اپنی اپنی نظریں نیچے کرو، اے لوگوں اپنی اپنی نظریں نیچے کر لو، اس لیے کہ اہل بیت کے گھرانے کی خواتین، اہل بیت کے گھر کی بیویاں رخصت ہونا چاہتی ہے، آگے آگے عباس کا علم صدا دیتا جا رہا تھا، اے لوگوں نظریں جھکا لو، اس لیے کہ خاندان عصمت و طہارت کی بیویاں نکل رہی ہیں، ہماریوں سے ہماریاں سجائی گئی، آگے آگے علمدار لشکر غازی عباس، ہاں اس کے پیچھے پیچھے سید قافلہ نکل رہا ہے، کون؟ امام حسین غریب مدینے سے نکل رہا ہے، یہ ذوالجناح جس کی یاد آپ منا رہے ہیں، اسی ذوالجناح پہ سوار امام غریب مدینے سے رخصت ہو رہا ہے۔ آپ بڑا سمجھدار تھا ذوالجناح، زیارت کر رہے ہیں، آپ بڑا سمجھدار تھا ذوالجناح۔ روایت کہتی ہے کہ یہی ذوالجناح جب کربلا پہنچا ہے نا تو گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا تھا، روایت کہتی ہے 1 2 نہیں 7 گھوڑے باپ نے تبدیل کیے، لیکن ذوالجناح آگے نہیں بڑھ رہا، کیوں نہیں بڑھ رہا؟ عجب نہیں ذوالجناح واسطے میں کیسے آگے بڑھوں، جس مٹی پہ میں کھڑا ہوں اس مٹی سے میرے مولا کے خون کی بو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جزاک اللہ، بڑا سمجھدار تھا ذوالجناح۔ اے عزادارو ذوالجناح کے بعد وہ تابوت برآمد ہو رہا ہے کہ جس کے ابھی ابھی آپ نے مسائل سنے۔ اے عزادارو آپ نے مسلسل مجلسوں میں سنا ہے اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ وقت کا امام مجلسوں میں آتا ہے، ہر مجلسوں میں وقت کا امام موجود ہوتا ہے، ہاں مجلسوں میں آتا ہے، کبھی امام حسین کا پرسہ لینے، کبھی سید سجاد کا پرسہ لینے، کبھی اپنی جدہ فاطمہ کا پرسہ لینے۔ اے عزادارو آج تمہاری مجلسوں میں بیٹھا ہوا ہے کیوں؟ اس لیے کہ 5 برس کے سن میں مولا یتیم ہو گیا، 5 برس کے سن میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، یہ اسی حسن عسکری کا تابوت برآمد ہو رہا ہے۔ اے مولا پرسہ قبول کر
اجرکم اللہ جزاک اللہ. اے عزادارو ایک لٹا ہوا قافلہ واپس آیا ہے نا, ذرا اپنے آپ کو آمادہ کر لو تو ایک اور تبرک کی زیارت کرا دو. ذرا اپنے آپ کو آمادہ ہو, تیار کرو, تھک گئے ہو, سانس لے لو. روایت کہتی ہے, سنیں گے آپ, روایت کہتی ہے کہ جب قافلے کو شام سے رخصت کیا گیا اور قافلہ جانے کے لیے آمادہ وہ تیار تھا, ہماریوں پہ سیاہ پرچم لگا دیے گئے تھے اور قافلہ جانے کے لیے آمادہ وہ تیار تھا. ہر بیوی تیار ہو چکی تھی. ایک مرتبہ امام سجاد آگے بڑھے اور اپنے پھوپھی سے سوال کیا, اے پھوپھی زینب کیا ساری بیویاں تیار ہو گئی؟ تو زینب نے نظر دوڑائی اور نظر دوڑا کے کہا, اے بیٹا سجاد ساری بیویاں تو تیار ہو گئی لیکن بھابھی روا. اے بیٹا سجاد سب بیویاں تیار ہو گئی لیکن رباب کہیں نظر نہیں آتی. سجاد نے آواز دی, مجھے پتا ہے میری ماں رباب کہاں ہوگی. سجاد زندان کی طرف بڑھے. اب جملہ سنیں گے, زندان کی طرف بڑھے, ساری بیویاں مولا کے پیچھے پیچھے. روایت ہے کہ جب زندان میں داخل ہوئے نا تو جس طریقے سے ایک ماں اپنے بچے کو کلیجے سے لگاتی ہے اس طریقے سے رباب قبر سکینہ کو گلے سے لگائے آواز دے رہی تھی, اے سکینہ قافلہ آبادا. اجرکم اللہ. اے سکینہ قافلہ آبادا ہے. اب سنیں گے روایت, ذیشان الجوادی صاحب فروغ فرماتے ہیں, کربلا میں جلتے ہوئے خیموں سے سجاد کو لانا یقیناً مشکل کام تھا, لیکن اس سے زیادہ مشکل تھا رباب کو سکینہ کی قبر میں جلانا. اس سے زیادہ مشکل کام تھا رباب کو سکینہ کی قبر سے جدا کرنا. زینب آگے بڑھی, اے باب رباب قافلہ چلنے کے لیے آمادہ ہے. ایک مرتبہ رباب نے زینب کی طرف رخ کیا, اے زینب مجھے یہ تو بتاؤ مدینہ جاؤ تو کس کے لیے؟ مدینہ جاؤ تو کس کے لیے؟ میرا والی و وارث حسین کربلا میں تو گیا, اصغر کربلا میں تو گیا, سکینہ زندان میں. اجرکم اللہ. ہر روایت کہتی ہے جب یہی رباب کربلا آئی ہے نا تو کربلا میں رباب مٹی میں کچھ تلاش کر رہی تھی. اے عزادارو ایک جھولے کی زیارت کرنی ہے. روایت کہتی ہے کربلا میں رباب مٹی میں کچھ تلاش کر رہی تھی. کیا تلاش کر رہی تھی؟ جب زینب نے شانے میں ہاتھ لگانا تو اے رباب کیا تلاش کر رہی ہو؟ تو رباب نے فرمایا, اے زینب میں اپنے اصغر کے جھولے کی لکڑیاں, یہ وہی جھولا اسی جھولے کی شبیہ برآمد ہو رہی ہے. اے عزادارو دو ہی تو سہارے تھے رباب کے, ایک سکینہ ایک اصغر. اصغر کربلا میں سو گیا, سکینہ زندہ. اجرکم اللہ. اے عزادارو سانس لے لو, تھک گئے ہو, بس آج آخری رات ہے ایام اضحیٰ کی. اے عزادارو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام یہ قافلہ دیار با دیار پھرایا گیا. سنیں گے آپ, بس ایک آخری زیارت ہے, ایک علم ہے جو برآمد ہونا ہے. سن لو آپ. روایت کہتی ہے
کہ مدینے سے جب قافلہ 28 رجب سن 60 ہجری کو نکل رہا تھا نا، تو ایک بیوی نے تمام بیویوں کو جمع کیا تھا. سنیں آپ، ایک بیوی نے تمام بیویوں کو جمع کیا تھا اور جمع کرنے کے بعد آواز دیتی ہے، بیویوں تمہارے پردے کی ذمہ دار میں زینب. آوازیں بلند ہو گئی آپ کی. اے بیویوں تمہارے پردے کی ذمہ دار میں زینب. کس کے بھروسے پہ ذمہ داری لی تھی زینب نے؟ کس کے بھروسے پہ ذمہ داری لی تھی زینب نے؟ زینب کو پتا تھا جب تک میرا بھائی عباس، جب تک میرا بھیا عباس موجود ہے میرے پردے کا ذمہ دار ہے. ذمہ داری لی تھی جناب زینب نے. روایت کہتی ہے کہ جب کربلا میں سارے افراد شہید ہو رہے تھے تو ایک غازی تھا، مولا کے قریب آ کے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے، مولا سب رخصت ہو رہے ہیں، اب مجھے بھی اجازت دے دو. امام نے آواز دی، اے بھیا عباس کس طریقے سے تمہیں اجازت دے دوں، تم تو میرے قافلے کے قافلہ سالار. عباس نے، سنیں گے مظلومی ہے، عباس نے ایک مرتبہ دائیں طرف دیکھا پھر بائیں طرف دیکھا، دیکھ کر کہتے ہیں، اے مولا وہ قافلہ ہی اب کہاں رہا جس قافلے کا میں سالار تھا، وہ قافلہ ہی کہاں رہا. سنیں گے روایت، مولا نے جناب عباس کو جب رخصت کیا تو پرچم کو نیچے اتارا، پرچم پہ کچھ کاٹا اور پھر کچھ لکھا. کیا کاٹا اور کیا لکھا؟ لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب. مولا نے کاٹ کے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون. کیوں لکھ دیا؟ کیوں لکھ دیا پرچم پہ؟ کیوں لکھ دیا؟ اس لیے کہ یہی وہ پھریلا تھا کہ جس کے سائے میں ساری بیویاں مطمئن تھی، ساری بیویوں کو اطمینان تھا. جب تک اس پرچم کا سایہ پر باقی ہے، جب تک اس پرچم کا سایہ پر باقی ہے، تب تک کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہر روایت کہتی ہے یہ وہی پرچم ہے. روایت کہتی ہے جب یہی پرچم رخصت ہوا نا تو جس بیوی نے ذمہ داری لی تھی اس نے بیویوں کو جمع کیا. اے بیویوں تمہارے پرچم کی میں نے ذمہ داری لی تھی، تمہارے پردے کی میں نے ذمہ داری لی تھی. وہ ذمہ داری واپس لیتی ہوں. جس عباس کے بھروسے میں نے ذمہ داری لی تھی، میرا عباس مجھ سے ودا ہو رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لمن ما کان مسلم. دن کو آ گئے میرے بابا دیا ایک جنازے نائے شام والو، صدا دے رہی ہے یہ روح سکینہ. یا ایک جنازے نائے شام والو، بیاں کیا کرو اپنی تشنا کہانی، میرے پیاس پہ ہائے روتا ہے پانی. بیاں کیا کرو اپنے تشنا کہانی، میرے پیاس پہ ہائے
رہی ہے یہ روئے سکینہ یا ایک جلا دینا ہے شام والوں گلا اس طرح سے رسن میں بندھا تھا اذیت سے رہ کے دم گھٹ رہا تھا گلا اس طرح سے رسن میں بندھا تھا اذیت سے رہ کے دم گھٹ رہا تھا خدا جانے میں رہ گئی کیسے زندہ ایک جلا دینا ہے شام والوں صدا دے رہی ہے یہ روئے سکینہ یا ایک جلا دینا ہے شام والوں رضا قید خانے میں برپا تھا محشر لرزتے تھے زندان میں قبر اطہر رضا قید خانے میں برپا تھا محشر لرزتے تھے زندان میں قبر اطہر صدا دے رہی تھی یہ روح سکینہ ایک جلا دے مولانا نہیں یہاں پر آئیے نا جزاک اللہ خیر الجزا آ جائیے یقیناً پروردگار آپ کو جزائے خیر عطا کرے یہ قوم جو آج گریہ و ماتم میں مبتلا ہے نوحہ و عزا میں مبتلا ہے نوحہ و عزا میں مشغول ہے گریہ و ماتم میں مشغول ہے یہ بی بی کی دعا کا اثر ہے یقیناً وہ دعا اور وہ وعدہ کہ جو ایک باپ نے اپنی بیٹی سے کیا تھا اسے یہ عزادار نبھا رہے ہیں جب ایک باپ سے اس کی بیٹی نے سوال کیا تھا بابا جب آپ بھی نہ رہیں گے میں بھی نہ رہوں گی علی بھی نہ ہوں گے حسن بھی نہ ہوں گے میرے بیٹے حسین پہ روئے گا کون تو اس باپ نے جواب دیا تھا اے بیٹی فکر نہ کر پروردگار ایک قوم خلق کرے گا جس قوم کے بچے ہیں تیرے بچوں کا ماتم کریں گے جس قوم کے جوان کربلا کے جوانوں کا ماتم کریں گے ہاں یہ وہی قوم ہے جس کے جوان اکبر کی یاد منا رہے ہیں جس کے بچے اون و محمد و قاسم کی یاد منا رہے ہیں جزاک اللہ خیر الجزا آئیے اس موقع پر میں جناب شہادت ماسٹر صاحب کی خدمت میں گزارش گزار ہوں کہ وہ آئیں اور تبرک اور تسلیت و تعزیت کا ہدیہ مولا کی بارگاہ میں پیش کریں اور اس کے فوراً بعد میں عاصم رضا صاحب سے گزارش گزار ہوں کہ وہ نوحے کے لیے آمادہ و تیار ہیں عاصم رضا صاحب میری آواز جہاں بھی سن رہے ہیں وہ مائک کے پاس تشریف لائیں جناب شہادت ماسٹر صاحب یا حسین اے علمدار وفا 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 علمدار وفا اے 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 علمدار وفا تو ہے زہرا کی دعا تو ہے زینب کی رضا تو شہنشاہ وفا اے علمدار وفا اے علمدار وفا اے علمدار
علمدار وفا، اے علمدار وفا. فوج شبیر کا سالار ہے تو، ابن زہرا کا مددگار ہے تو، دھوپ میں سایہ دیوار ہے تو. پھر حسینی نے کہا اب کرم تیرا ملا، غم ہوا دور ہوا، اے علمدار وفا، اے علمدار وفا، اے علمدار وفا، اے علمدار وفا، اے علمدار وفا. چاروں جانب سے تجھے گھیر لیا، تو اکیلا ہی ہزاروں سے لڑا. تیر جب مشک سکینہ سے لگا، دل تیرا ٹوٹ گیا. جب تو گھوڑے سے گرا، دی شہیدین صدا، اے علمدار وفا، اے علمدار وفا، اے علمدار وفا، اے علمدار وفا، اے علمدار وفا. خون میں ڈوبا علم لائے حسین، رو کے زینب نے کہا ہائے حسین. دل کہیں غم سے نہ پھٹ جائے حسین، اب یقین مجھ کو ہوا جائے گی میری ردا، تو جو دنیا سے گیا. اے علمدار وفا، اے علمدار وفا، اے علمدار وفا، اے علمدار وفا، اے علمدار وفا. 2 مہینہ 8 دن سے یہ ماتمی، یہ عزادار یا حسین کی صدا بلند کر رہے ہیں، اور یقین ہے کہ ہماری ہر صدا کو ہمارے مولا و آقا سن رہے ہیں. اور کیوں نہ ہو، یہی تو وہ قبیلہ ہے کہ جس نے ایسے اماموں کو مانا ہے کہ جہاں سے بھی یہ آواز دیں وہ امام ہماری مدد کے لیے، ہماری نصرت کے لیے آ جاتے ہیں. ہم کہیں بھی ہوں، کیسے بھی حالات میں ہوں، ہمارے مولا و آقا ہماری مدد کے لیے ہر جگہ آ جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم ابتدا سے لے کر آخر تک، پیدائش سے لے کے قبر تک، قبر میں بھی یا عزادار یا حسین کرتے رہیں. اور صرف قبر تک ہی نہیں، لوگ دیکھیں گے جہاں پر زبانیں بند ہو جاتی ہیں وہاں پر بھی یہ عزادار یا حسین کی صدا بلند کر رہے ہیں. مل کے کہیں گے لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. زندگی مانے نہ مانے یہ حقیقت ہے حسین، مجھ کو سانسوں کی نہیں تیری ضرورت ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ہم حضرات کی خدمت میں عاصم رضا صاحب اور اس کے بعد جواد حسین صاحب نواخوانی کریں گے. یا حسین، سلام 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 یا حسین، سلام سلام
सलाम या हुसैन बस या हुसैन बस या हुसैन या अली या हुसैन या अली या हुसैन जहाँ हुसैन वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह हमारे है या हुसैन हमारे है या हुसैन अबद वल्लाह या ज़हरा मानिसा हुसैना अबद वल्लाह या ज़हरा मानिसा हुसैना लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन मौला लब्बैक लब्बैक अब्दुल्लाह अब लब्बैक लब्बैक अब्दुल्लाह ऐ मेरे मौला शाह करबला बख्शिश का शिफा का ऐ आप वसीला रोज़े पे बुला लो सवार बना दो किस्मत को जगा दो ऐ शाह शहीदा ऐ नाज खा दो मौला अब हमको सदा दो मौला अब हमको सदा दो मौला अब हमको सदा दो तिजूरूनी 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 आहिकुम तारिकुनी शफीकुम चले आओ चले आओ चले आओ जवान चले आओ मेरी आवाज़ पे लब्बैक पुकारे जाओ आया है वापस मैदान से रोता हुआ दुर्जना वापस मैदान से रोता हुआ दुर्जना आया है वापस मैदान से रोता हुआ दुर्जना आया है वापस मैदान से रोता हुआ दुर्जना दर पे खड़ा है सर को झुकाए सह के लहू में डूबा हुआ जुलझना आया है वापस मैदान से रोता हुआ दुर्जना हाय सकीना आए हुसैना है मुश्किल है जीना आए हुसैना है बाबा का पाएगी ना सीना बाबा बाबा का पाएगी नसीना है किस्मत ऐसी रूठ गई बाप से बेटी छूट गई गुर्बत में हाय कहने लगी गम की हवा जुलझना वापस मैदान से रोता हुआ दुर्जना सामो सहर है आए हुसैना ता दोपहर है आए हुसैना ज़ैनब कहती है ऐ सकीना ज़ैनब कहती है ऐ सकीना है बाबा तेरे मक्तल से लौट के अब न आएंगे कहता है आकर दर पे यही रोता हुआ जुलझना आया है वापस मैदान से रोता हुआ दुर्जना अज़दार यकीनन मातम में मशगूल हैं आप। इधर हर हाथ मातम के लिए उठ रहा है, उधर हर बीबी का हाथ दुआ के लिए बुलंद है, जो मुसलसल आपके लिए दुआएं कर रही हैं। मैं इस मौके पे
گزارش گزار ہوں جناب توکل حسین صاحب کی خدمت میں کہ وہ ہدیہ تسلیت و تعزیت پیش کرنے کے لیے مائک کے پاس تشریف لائیں۔ اگر میری آواز سن رہے ہیں تو توکل حسین صاحب سے گزارش گزار ہوں کہ مائک کے پاس تشریف لائیں۔ جناب توکل حسین صاحب۔ میں جناب اعجاز اصغر صاحب کی خدمت میں گزارش گزار ہوں کہ وہ مائک کے پاس تشریف لائیں اور اپنا ہدیہ تسلیت و تعزیت مولا کی بارگاہ میں پیش کریں۔ یا حسین یا حسین۔ اعجاز اصغر صاحب کے بعد میں جناب ذاکر حسین صاحب کی خدمت میں گزارش گزار ہوں کہ وہ نوحے کے لیے آمادہ رہیں۔ ذاکر حسین صاحب۔ یا حسین عطرت مصطفیٰ قد غم سے آج چھٹ کر وطن جا رہی ہے۔ عطرت مصطفیٰ قد غم سے آج چھٹ کر وطن جا رہی ہے۔ عطرت مصطفیٰ قد غم سے آج چھٹ کر وطن جا رہی ہے۔ عطرت مصطفیٰ قد غم سے آج چھٹ کر وطن جا رہی ہے۔ بدلے سوغات کے بازوؤں پر، بدلے سوغات کے بازوؤں پر لے کے داغ رسن جا رہی ہے۔ عطرت مصطفیٰ قد غم سے آج چھٹ کر وطن جا رہی ہے۔ اکبر کا نعت اٹھاؤ، اکبر کا نعت اٹھاؤ، پر آ کے ماں کو بٹھاؤ، اونٹ پر آ کے ماں کو بٹھاؤ، اپنی ساری وضاحت لٹا کر، اپنی ساری وضاحت لٹا کر مادر پور میں ہن جا رہی ہے۔ عطرت مصطفیٰ قد غم سے آج چھٹ کر وطن جا رہی ہے۔ شہ کی تربت پہ کہتی ہے زینب، 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 میرے ہمراہ بھیا چلو، میرے ہمراہ بھیا چلو، دل کے ٹکڑوں کو جنگل میں کھو کر، دل کے ٹکڑوں کو جنگل میں کھو کر یہ بہن خستہ تن جا رہی ہے۔ عطرت مصطفیٰ قد غم سے آج چھٹ کر وطن والے ضرور تھک جاتے ہیں۔ تو یہ وہ قبیلہ ہے جو یا حسین کی آوازیں بلند کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے زبان میں خاک شفا رکھ کر ماں کہتی ہے تمہیں زندگی کی شروعات میں ہی حسین حسین سکھا رہی ہوں، قبر کی تنہائی تک تمہیں حسین کو یاد کرنا ہے۔ تو یہ قبیلہ یا حسین کہتے ہوئے نہیں تھکتا، یہ قبیلہ ماتم کرتے ہوئے نہیں تھکتا، یہ قبیلہ کربلا کی یاد مناتے ہوئے نہیں تھکتا۔ ذرا سا ماتم کا ماحول بنا لیں تو اگلے نوخان کو آپ کی خدمت میں اور آپ کے حوالے کروں میں، ذرا سا نوحہ اور ماتم کا ماحول بنا لیں۔ یہ قبیلہ یا حسین کہتے ہوئے نہیں تھکتا، یہ قبیلہ یا علی کہتے ہوئے نہیں تھکتا،
اور یہی وجہ ہے کہ قبر کی تنہائی میں بھی یا حسین یا علی کہتا رہے گا، محشر کے میدان میں بھی یا حسین یا علی کہتا رہے گا، زندگی بھر ہاتھ اٹھا اٹھا کر یا حسین یا علی کہنے والے کو محشر میں خود ہاتھ اٹھا کے مولا کہیں گے یہ ہمارا. زندگی بھر یا حسین یا علی ہاتھ اٹھا کر کہنے والے کو محشر میں خود مولا حسین خود مولا علی ہاتھ اٹھا کر کہیں گے ہاں یہ ہمارا چاہنے والا ہے، ہماری طرف آ جائے. جس وقت جہنم کے آگے کھڑے ہو کر مولا علی کہیں گے یہ تمہارا ہے اور یہ ہمارا ہے، اس وقت یہی ہاتھ اٹھانے والے کو مولا کہیں گے ہاں یہ سب ہاتھ اٹھانے والے ہمارا ہے. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. آپ کی خدمت میں جناب توکل حسین صاحب اور اس کے بعد میں جناب غلام علی صاحب کی خدمت میں گزار ہوں کہ وہ نوحے کے لیے آمادہ وہ تیار رہیں. یا حسین. جہاں میں تا قیامت ذکر شاہ کربلا ہوگا، جہاں میں تا قیامت ذکر شاہ کربلا ہوگا، جہاں میں تا قیامت ذکر شاہ کربلا ہوگا، جہاں میں قیامت ذکر شاہ کربلا ہوگا. کہیں گریا کہیں ماتم کہیں یا ہو بکا ہوگا، جہاں میں تا قیامت ذکر شاہ کربلا ہوگا. کہا شہ نے سکینہ سے، 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 ہوں میں کچھ دیر کا مہمان ہوں، میں کچھ دیر کا مہمان، تجھے اب لاڈلی رنجے یتیمی جھیلنا ہوگا، جہاں میں تا قیامت ذکر شاہ کربلا ہوگا. چلے گا شمر کا خنجر، چلے گا شمر کا خنجر، میری گردن پہ رک رک کر، میری گردن پہ رک رک کر، کیا تھا میں نے نانا سے جو وعدہ اب وفا ہوگا، جہاں میں قیامت ذکر شاہ کربلا ہوگا. میں جاؤں گا جو برن میں، میں جاؤں گا جو برن میں، تو آؤں گا نہیں واپس، تو آؤں گا نہیں واپس. سکینہ جس سے تجھ کو مسلسل جاگنا ہوگا، جہاں میں تا قیامت ذکر شاہ کربلا ہوگا. سکینہ نے کہا رو کر، سکینہ نے کہا رو کر، عزادارو سر محشر، عزادارو سر محشر، میرا چہرہ ستم گر کے ستم کا آئینہ ہوگا، جہاں میں تا قیامت ذکر شاہ کربلا ہوگا. عزادارو وہیں میں بھی، عزادارو وہیں میں بھی،
علم میرے چچا کا جس جگہ لہرا رہا ہوگا جہاں میں تا قیامت ذکر شاہ کربلا ہوگا میری پہچان محشر میں میری پہچان محشر میں یہی ہوگی عزادارو یہی ہوگی عزادارو میرا رخسار نیلا ہوگا دامن بھی جلا ہوگا جہاں میں قیامت ذکر شاہ کربلا ہوگا ہمیں اس راہ سے لے کر ہمیں اس راہ سے لے کر ستم گر شام جائیں گے ستم گر شام جائیں گے جو رستہ کربلا تا شام کاٹو سے بھرا ہوگا جہاں ہمیں تا قیامت ذکر شاہ کربلا ہوگا یہ میرا محبت ہے یہ میرا یہ محبت ہے زمانہ غور سے دیکھے زمانہ غور سے دیکھے جہاں عباس لکھا ہو سکینہ بھی لکھا ہوگا جہاں ہمیں تا قیامت ذکر شاہ کربلا ہوگا بہائیں کیوں نہ ہم آنسو بہائے کیوں نہ ہم آنسو کٹے عباس کے بازو کٹے عباس کے بازو نہ پیدا اب کوئی عباس جیسا باوفا ہوگا جہاں ہمیں تا قیامت ذکر شاہ کربلا ہوگا جس کی آواز میں جلی عباس چلے آؤ عباس چلے آؤ عباس چلے آؤ عباس چلے عباس چلے آؤ عباس چلے آؤ عباس چلے آؤ عباس چلے آؤ عباس چلے سنو سقائے حرم تمہیں بچوں کی قسم ٹوٹ جائے نہ بھرم آؤ لہرا کے علم عباس چلے آؤ عباس چلے آؤ عباس چلے عباس چلے آؤ عباس چلے آؤ تم سے تو سکینہ کو بڑی آس ہے غازی تم سے تو سکینہ کو بڑی آس ہے غازی تم آؤ تو منظور ہمیں پیاس ہے غازی تم آؤ تو منظور ہمیں پیاس ہے غازی تو دل شبیر کا احساس ہے غازی ذرا سن لو یہ صدا آ کے تم بہر خدا میرا دم گھٹنے لگا اب تو گھر لوٹ کے آؤ عباس چلے 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 آؤ تم بازو شبیر ہو لشکر کے علمدار تم بازو شبیر ہو لشکر کے علمدار ثانی حیدر ہو دل جعفر تیار تم ثانی حیدر ہو دل جعفر تیار تم سنتے ہو ہے
تلش میں پڑا عابد بیمار، آگ خیمہ میں لگی سر سے چادر ہے چھنی، ہے بہت تشن لبی اے جریب نہ جری، عباس چلے آؤ 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 عباس چلے آؤ۔ لو شمر نے مارا وہ سکینہ کو تماچا، لو شمر نے مارا وہ سکینہ کو تماچا، کانوں سے لہو بہتا ہے جلنے لگا گرتا، کانوں سے لہو بہتا ہے جلنے لگا گرتا، معصومہ کو دیتا نہیں کوئی بھی دیا، کیا گوارا ہے تمہیں اے علمدار وفا، ہاتھ زینب کے بندھے اور سکینہ کا گلا، عباس چلے آؤ 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 عباس چلے آؤ۔ پردیس میں اجڑے نہ کوئی ایسے گھرانہ، پردیس میں اجڑے نہ کوئی ایسے گھرانہ، جس طرح سے اجڑا میرا گھر ہے میرے بھیا، جس طرح سے اجڑا میرا گھر ہے میرے بھیا، روتی ہوئی مرقد سے چلی آئی گے زہرا، پہ فریاد و فغاں اشک آنکھوں سے رواں، دل سے اٹھتا ہے دھواں ڈھونڈے ہم تم کو، عباس چلے آؤ 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 عباس چلے آؤ۔ پرچم جو تیرا خون میں بھرا آیا ہے بھیا، پرچم جو تیرا خون میں بھرا آیا ہے بھیا، کس نے یہ میرے دل پہ ستم ڈھایا ہے بھیا، کس نے یہ میرے دل پہ ستم ڈھایا ہے بھیا، پردیس میں تقدیر نے رلوایا بھیا، کتنا مجبور ہوں میں نہر سے دور ہوں میں، اذن ملتا جو مجھے خود لینے خود آتی تجھے، عباس چلے آؤ 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 عباس چلے آؤ۔ تم سے تو سکینہ کو بڑی آس ہے غازی، تم سے تو سکینہ کو بڑی آس ہے غازی، تم آؤ تو منظور ہمیں پیاس ہے غازی، تم آؤ تو منظور ہمیں پیاس ہے غازی، تو دل شبیر کا احساس ہے غازی، ذرا سن لو یہ صدا آ کہ تم بہر خدا، میرا دم گھٹنے لگا اب تو گھر لوٹ کے آؤ، عباس چلے آؤ عباس چلے آؤ عباس چلے آؤ عباس چلے آؤ۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ میں اس موقع پر اپنی مہمان انجمن ماتمی دستہ اورنگ آباد کا استقبال کرتا ہوں، اور یقیناً میرا یہ ماننا ہے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کی نوکری ہے اور مولا کی خدمت ہے، جس کی جہاں نوکری لکھی ہوتی ہے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ یقیناً آج چونکہ جو جلوس کا سلسلہ شروع ہوا تھا 2 مہینے سے، اس سلسلے کی آج آخری کڑی ہے، اور کیوں نہ ہو ہم مولا کی آواز پہ کیوں نہ لبیک کہیں۔ آپ ذرا سا اگر غور کریں تو میں بس 2 جملہ کہنا چاہتا ہوں اور پھر انجمن آپ کے حوالے۔ کیوں نہ ایسا ہو کہ مولا ہمیں آواز دیں اور ہم لبیک نہ کہیں، اس لیے کہ کربلا کے میدان میں جو مولا نے حل من ناصرین ینصرنا کی صدا بلند کی تھی، وہ صرف کربلا تک محدود نہیں تھی، تا قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے، تا قیامت آنے والے مومنین کے لیے یہ صدا تھی۔ آج ہم دنیا کے ہر کونے سے، ہر شہر، ہر گلی، ہر امام باڑگاہ، ہر کوچہ، ہر جگہ سے لبیک یا حسین کی صدا بلند کر کے آواز دے رہے ہیں، مولا ہم کربلات میں تو موجود نہ تھے، لیکن آج ہم تیرے اس حل من ناصرین ینصرنا کی صدا پہ لبیک کہہ رہے ہیں۔ ہم آج لبیک کہہ کر آواز دیتے ہیں، مولا اگر ہم بھی کربلا میں موجود ہوتے تو ہم بھی آپ پر جانے نثار کر دیتے۔ عزادارو، بہت سے موقع تھے کربلا میں جہاں پہ آپ کو یاد کیا گیا، ذرا سا آپ توجہ دیں تو بہت سے موقع تھے کربلا میں ایسے جہاں پہ آپ کو یاد کیا گیا تھا اور مولا نے اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا۔
جب زخموں سے چور ہو کے مولا اپنے بیٹے کی خدمت میں آئے اور اپنے بیٹے کو گچ سے جگایا، اے بیٹا سجاد اٹھو، تیرا بابا تجھ سے رضا ہونا چاہتا ہے، تو سید سجاد نے آنکھیں کھولتے ہی آواز دی تھی، اے بابا آپ کیوں رخصت ہونا چاہتے ہیں؟ ابھی تو میرا بھائی، ابھی تو میرا چچا عباس موجود ہے، ابھی تو میرا بھائی علی اکبر موجود ہے، ابھی تو بھیا قاسم موجود ہے۔ مولا نے آواز دیتی ہے، سجاد بس اتنا سمجھ لو، مردوں میں تمہارے اور میرے علاوہ اب کوئی باقی نہیں ہے، مردوں میں تمہارے اور میرے علاوہ اب کوئی باقی نہیں ہے۔ چند وصیتیں کی تھی مولا نے اپنے بیٹے سے، اس وصیت میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی، اے بیٹا سجاد جب رہائی پا کر مدینے واپس جانا تو مدینے میں میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہہ دینا، اور ان ایک پیغام پہنچانا، اے چاہنے والوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ اے عزادارو یقیناً موسم گرم ہے، یقیناً آفتاب کی شدت ہے، لیکن ہاں یہ شدت کربلا کی شدت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، یہ گرمی کربلا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے کہ اس گرمی میں، روایت کہتی ہے گرمی میں امام حسین ہر شہید کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے خیمے سے مقتل آتے، اور مقتل سے پھر خیمے واپس لے کر آتے۔ ہاں ایک موقع وہ بھی آیا کہ جب 6 مہینے کے بچے کو لے کر کربلا کے میدان میں آئے ہیں اور فوج اشقیاء سے پانی طلب کیا تو مولا نے پھر آپ کو یاد کیا، اے کاش تم کربلا میں موجود ہوتے تو دیکھتے میں اپنے ششماہے کے لیے کس طرح سے پانی طلب کر رہا ہوں، تم دیکھتے کربلا میں میری مظلومی کو۔ آپ حضرات کے سامنے انجمن ماتمی دستہ اورنگ آباد، یا حسین ہم ماتم دستے کا رتبہ بہت بڑا ہے، ہم ماتم دستے کا رتبہ بہت بڑا ہے، ہم ماتم دستے کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ ہم سے رسول خوش ہے، ہم سے رسول خوش ہے، راضی بھی کبریا ہے، ہم ماتم دستے کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ رتبہ ہمارا کیا ہے ہم کیا تمہیں بتائیں، خلقت سے پہلے ہم کو زہرا نے دی دعائیں، رب نے عزا کی خاطر پیدا ہمیں کیا ہے، ہم ماتم دستے کا رتبہ بہت بڑا ہے، ہم ماتم دستے کا رتبہ بہت بڑا ہے، ہم ماتم دستے کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ رتبہ ہمارا کیا ہے ہم کیا تمہیں بتائیں، خلقت سے پہلے ہم کو زہرا نے دی دعائیں، رب نے عزا کی خاطر پیدا ہمیں کیا ہے، ہم ماتم دستے کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ اس وقت جب کہ زینب دربار میں گئی تھی، قاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی، اور ظالم یہ پوچھتا تھا غازی میرا
کہاں ہے بالوں سے منہ چھپائے زینب یہ کہہ رہی تھی اے میرے بابا جان ہو رہی ہے عزا سر چھپاؤں کہاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے عزا سر چھپاؤں مجمع عام میں بے وطن بے امان آ گیا کارواں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے عزا سر چھپاؤں کہاں میں بھی ہوں مرضیہ بنت خیر النساء میرے لہجے میں ہے بابا تیری ادا نام زینب میرا تو نے جو رکھ دیا دے دی اپنی زبان اے میرے بابا جان ہو رہی ہے عزا سر چھپاؤں کہاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے عزا سر چھپاؤں کہاں کہاں جب ردا سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سے چھنی صدا دیتی رہی تو نہ آیا آل عمران نے کہا اور زندہ نے کہا یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی جب ردا سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی ساچھی دے اے علمدار وفا اس بہن پر باخدا تجھ سے ڈاراستی بڑی تو نہ آیا غازی جب ردا سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی دھوپ میں ٹوٹا سجے تجھ سے آباد تا گئے ہے برہنا میرا سے کیا نہیں تجھ کو خبر اے علمدار وفا اس بہن کو باخدا تجھ سے ڈاراستی بڑی تو نہ آیا غازی جب ردا سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آل عمران نے کہا اور زندہ نے کہا یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی جب ردا سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو
سنایا غازی آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرم ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈالا فرصت دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو نہ آیا غازی جبر داسر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آل عمران نے کہا اور زندہ نے کہا یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا کیا کہوں شعر میرے بیردام کو لیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی اور ہم پہ ہنسی تو نہ آیا غازی جبر داسر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آل عمران نے کہا اور زندہ نے کہا یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی کیا کہوں شعر میرے بیردام کو لیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی اور ہم پہ ہنسی تو نہ آیا غازی جبر داسر سے چنی میں صدا جل گئے خیمے چھن گئی چادر اے بھیا عباس اے بھیا عباس جل گئے خیمے چھن گئی چادر اے بھیا عباس اے بھیا عباس جل گئے خیمے چھن گئی چادر اے بھیا عباس اے بھیا عباس جل گئے خیمے چھن گئی چادر اے بھیا اے بھیا کوئی نہیں ہے جس کا سہارا کیسے جیے وہ غم کا مارا کوئی نہیں ہے جس کا سہارا کیسے جیے وہ غم کا مارا سوچ رہی ہے تیری خواہ اے بھیا عباس اے بھیا عباس جل گئے خیمے چھن گئی چادر اے بھیا عباس اے بھیا عباس جل گئے خیمے چھن گئی چادر اے بھیا عباس اے بھیا عباس عظمتوں کی مالکہ بازار میں 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 ہائے زینب بیردہ بازار میں عظمتوں کی مالکہ بازار میں عظمتوں کی مالکہ بازار میں عظمتوں کی مالکہ بازار میں اے خدا اس کو بہت توفیق دے درد اہل بیت
عظمتوں کی مالکہ بازار میں، اس کے خون میں تر ہے جس کی اب جبی تر حقیقت شامیوں زینب نہیں، آ رہی ہے فاطمہ بازار میں، عظمتوں کی مالکہ بازار میں، عظمتوں کی مالکہ بازار میں، ماتم کر لو حسین کا لوگو دنیا فانی ہے، ماتم کر لو حسین کا لوگو دنیا فانی ہے، ماتم کر لو حسین کا لوگو دنیا فانی ہے، ٹوٹتی ہے کب سانس کی ڈوری ٹوٹتی ہے جب سانس کی ڈوری، علی بات یہ کس نے جانی ہے، ماتم کر لو حسین کا لوگو دنیا فانی ہے، ماتم کر لو حسین کا لوگو دنیا فانی ہے، جھوٹے ہیں سب رشتے ناتے کوئی نہ تم کو پوچھے گا، جھوٹے ہیں سب رشتے ناتے کوئی نہ تم کو پوچھے گا، کچھ نہیں تیرا اس دنیا میں، کچھ نہیں تیرا اس دنیا میں، ہر ایک شے بیغانی ہے، ماتم کر لو حسین کا لوگو دنیا پانی ہے، ماتم کر لو حسین کا لوگو دنیا پانی، سال 18 زینب نے نازوں سے جس کو پالا تھا، سال 18 زینب نے نازوں سے جس کو پالا تھا، کس کو تھا معلوم کہ اس نے کس کو تھا معلوم کہ اس نے جی پہ برچی کھانی ہے، ماتم کر لو حسین کا لوگو دنیا فانی، یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا، یہ تو مظلوم کا ماتم ہے ہوگا، یہ تو معصوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا، یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا، یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا، یہ تو معصوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا، ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا، ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا، دشت میں ہوگا گلزار میں ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا، یہ تو معصوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا، یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا، سیدہ زینب کی یہ عزا ہے، فاطمہ زہرا کی یہ دعا ہے، سیدہ زینب کی یہ عزا ہے، فاطمہ زہرا کی یہ دعا ہے، زین اللبا کی دل کی صدا ہے، زین اللبا کی دل کی صدا ہے، غم یہ دل زوار میں ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا، یہ تو معصوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا، ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا، ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا، دشت میں ہوگا گلزار میں ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا، لاشے پہ شہ کے زینب کا وعدہ دیکھیں گی دنیا اب یہ نظارہ، لاشے پہ شہ کے زینب کا وعدہ دیکھیں گی دنیا اب یہ نظارہ، اے میرے بھیا ماتم تمہارا، اے میرے بھیا ماتم تمہارا، شام کے خونی دربار میں ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا، یہ تو معصوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا، ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا، ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا، دشت میں ہوگا گلزار میں ہوگا
मजलूम का मातम है कम ना होगा। غم یہ تمہارا مولا بھولا نہ زمانہ ہر گھر سجا ہے یہ تمہارا ازاقانہ غم یہ تمہارا مولا بھولا نہ زمانہ ہر گھر سجا ہے یہ تمہارا ازاقانہ ہر تمہارا جاری رہے گا سوگ تمہارا جاری رہے گا ماتم یہ سارے سنسار میں ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو معصوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا دشت میں ہوگا گلزار میں ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا ظہور مہدی جس روز ہوگا منظر وہ کتنا پرسوس ہوگا ظہور مہدی جس روز ہوگا منظر وہ کتنا پرسوس ہوگا ممبر پہ ہوگا وارث ہمارا ممبر پہ ہوگا وارث ہمارا ماتم بھی ان کی سرکار میں ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا حسین اے کربلا اے کربلا خیال رکھیو تیری آغوش میں سوتا ہے حسین ایک ضعیف مکان اور ایک ضعیف بیٹا ہے حسین اور ایک یتیم بیٹی کا اور ایک یتیم بابا ہے حسین